السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پاکستانی تاریخ کی متنازع ترین شخصیت ہیں، جن کا فیڈ جنرل کورٹ مارشل 12 اگست 2024 سے جاری تھا، جس کا فیصلہ کل سنا دیا گیا ہے۔ مختصر فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت دی گئی ہے۔ ان پر لگنے والے چاروں الزامات ثابت ہوئے، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کے سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانے والی تھی، اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال، افراد کو نقصان پہنچانے سے متعلق الزامات بھی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزم کا سیاسی عناصر کے ذریعے ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی، عدم استحکام پیدا کرنے اور کچھ دیگر معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں 9 مئی میں ملوث دیگر افراد اور بانی پی ٹی آئی بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ فیض حمید نے ایک میجر جنرل کی حیثیت سے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے اور بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے ڈی جی سی کی حیثیت سے بنیادی کردار ادا کیا۔ 2017 میں فیض حمید نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پر چھاپا پڑوایا اور سوسائٹی کے مالک کنور معز کو نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ مبینہ طور پر ان سے ایک بڑی رقم بٹوری گئی۔ کنور معز عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار جو کہ سسٹم کا حصہ تھے، انہوں نے اس کیس کو سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ اسی دوران پیناما کیس سپریم کورٹ میں تھا۔ نواز شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بھی بن چکی تھی۔ اس کے بعد شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز قائم کیے گئے تو ملک کی تاریخ میں پہلی بار اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج اعجاز الاحسن کو مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا تاکہ شریف فیملی کے خلاف جلدی سزائیں دلوائی جا سکیں۔ ایک طرف فیض حمید نواز شریف اور ان کی فیملی کو نااہل کروانے میں مصروف تھے تو دوسری جانب ٹی ایل پی نامی مذہبی سیاسی جماعت کا دھرنا بھی سامنے آ گیا۔ اس دھرنے کے خاتمے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا یہ بھی بواسطت میجر جنرل فیض حمید تھا۔ اس دھرنے کے خاتمے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنے کی سہولت کاری کے الزام میں اس وقت کی ایجنسیز کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کس طرح اس ریفرنس سے بچ گئے اور ان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہوا۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے ان کی پارٹی کے لیے خدمات انجام دینے والے فیض حمید کو 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا۔ اس کے بعد اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا، مخالفین کی آواز کو دبانا اور صحافیوں کو اختلاف رائے کی اجازت تک نہ دینے کے الزامات بھی فیض حمید پر لگتے رہے ہیں۔ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹنے کے بعد کور کمانڈر پشاور اور پھر کور کمانڈر بھاولپور رہے اور اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ کل کے فیصلے کے بعد سینیٹر فیصل واڈھا کا کہنا ہے کہ فیض حمید مستقبل میں نہ صرف 9 مئی پلان کے حوالے سے بانی کے خلاف گواہی دیں گے بلکہ ان کے خلاف ثبوت بھی پیش کریں گے۔ اس سزا کو ملک سیاست میں نئے موڑ کی ابتدا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، حکومتی موقف بھی لیں گے کہ آگے فیض حمید کے حوالے سے مزید حکومت کیا کرنے والی ہے یا اس کیس سے باقی 9 مئی کے کیسز کس طرح جڑے ہیں۔ لیکن پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔